یوسف بن ایوب بچپن سے ہی بہت بہادر اور بہت دلیر انسان تھے۔ ان کی بہادری اور جرأت مندی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہی یہ دین کے پیروکار اور جہاد کا شوق رکھنے والے انسان تھے۔ یہ وہی انسان ہے جسے آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام یوسف بن ایوب ہے۔ شروع سے ہی لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور دین کی قربانی دینے والے شخصیت ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ صلاح الدین کا مطلب ہے ایمان کی طاقت۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف مسلم قیادت قائم کی اور کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں مسلم فوج کی قیادت سنبھال لی تھی۔ خلافت فاطمہ، جسے فاطمی خلافت بھی کہا جاتا ہے، فاطمی خلافت کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی ہی تھے۔ کم عمری میں انہوں نے مسلم قیادت کا ایک پرعزم فوجی دستہ بھی تیار کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگی مہم کی تربیت اپنے چچا نور الدین زنگی سے سیکھی تھی۔ نور الدین زنگی بہت ہی نیک اور بہت ہی قابل انسان تھے۔ ان کی ایمانداری اور بہادری کے قصے بھی آج بھی مشہور ہیں۔ نور الدین زنگی کا ذکر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نور الدین زنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آ کر کیا فرمایا تھا، یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں لازمی بتائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن میں شو ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوجی قیادت سنبھالتے ہی اپنی ہمت اور بہادری سے شام اور مصر کے بہت سے علاقے جنہیں فاطمی خلافت سے فتح کر لیے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے صلیبیوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں اور پھر یہ فتح کرتے ہوئے افریقہ کے علاقوں تک پہنچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا نام منوا لیا تھا۔ ان کی فتوحات اور بہادری کو دیکھتے ہوئے مصر میں ان کو ملک کا خطاب ملا، جسے اردو میں اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر وہ سلطان کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ یمن اور مصر کے کچھ علاقے جو بغاوت میں اتر رہے تھے، ان لوگوں سے جنگ کا مقابلہ کیا اور پھر ان کو بغاوت کرنے والے لوگوں سے فتح حاصل ہوئی۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین نے اپنے گورنر کی درخواست پر نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد دمشق میں داخل ہو کر شام کے علاقے جن پر فاطمیت نواز بغاوتوں کا قبضہ ڈھایا ہوا تھا، ان کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انہوں نے پھر کچھ عرصہ دمشق میں ہی گزارا۔ وہاں انہوں نے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھائی، اور کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ریاضی اور قانون کے سوالات کے جوابات دینے میں ماہر تھے۔ مختلف ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ صلاح الدین زیادہ تر جنگ کی بجائے دینی تعلیم کی طرف زیادہ زور دیتے تھے۔ یروشلم کا علاقہ جہاں صلیبیوں نے 80 سال سے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کا جہاں بیت المقدس ہے، صلیبی انہیں اپنی جائیداد مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی مسجد ہیکل سلیمانی پر بھی انہی کا ہی قبضہ تھا، اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 80 سال سے یہاں انہی صلیبیوں کی ہی حکومت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور یہ ایک تاریخی جنگ تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح کا دن تھا۔ یروشلم سے صلیبیوں کا صفایا کیا گیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں سے تمام ناپاک چیزوں کو باہر پھینک ڈالا اور بیت المقدس کو پھر سے پاک کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور بہت ہی تاریخی جنگ تھی۔ اسی جنگ کو، اسی فتح کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس میں اذانوں کی آوازیں ایک بار پھر سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد جب سلطان مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یروشلم کے بادشاہ کو قید کر لیا تھا، اور ساتھ میں ان کا جانشین ایک سپہ سالار بھی موجود تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ کے جانشین سے کہا، تمہیں مارنے کی میں نے 2 بار قسم کھائی تھی، ایک بار تب جب تم نے مدینے اور مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا تب جب تم نے حج کے قافلے پر حملہ کر کے گستاخانہ الفاظ دہرائے تھے۔ میں نے اس ٹائم قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس سپہ سالار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری تھی۔
نور الدین زنگی کی طرح ان کا رہن سہن بھی بہت ہی سادہ تھا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ولی اللہ تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے اپنے چچا نور الدین زنگی کی خواہش کے مطابق لکڑی کا بنا ہوا ممبر جو کہ نور الدین زنگی نے اپنے لیے تیار کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو انہی کے ممبر پر خطاب دیا جائے۔ چونکہ نور الدین زنگی بیت المقدس کی فتح سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، ان کی خواہش پہ ہی صلاح الدین ایوبی نے ان کا ممبر منگوایا اور وہ ممبر بیت المقدس پہ رکھا گیا۔ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے اور اس بیت المقدس پہ نور الدین زنگی کا ممبر رکھ کر پہلا خطبہ دیا گیا۔ تو اس دن صلاح الدین ایوبی نے نیا ڈریس پہنا اور لوگوں کو کہا کہ آج فتح کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو بہت سارے صلیبی جو رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو معاف کرتے جا رہے تھے۔ یہ جہاد کی شان و شوکت کا نظارہ تھا، لیکن آج سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ جب سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا تو بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ آ جانے کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے قبضہ سے رہائی دلوا کر ہم مسیحوں اور یہودیوں دونوں ہی کا مشترکہ خواب تھا یا مشترکہ نصب العین تھا، لہٰذا اس کو رہا کرائے جانے پر جو خوشی ہم مسیحوں یعنی صلیبیوں کو ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ آج بیت المقدس پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو ان صلیبیوں کی بکواسات کا جہاد کی زبان میں جواب دے سکے۔ بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد امام ابن الاسیر لکھتے ہیں، یہاں اسلام یوں لوٹ آیا ہے جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آئی ہو، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنے، اور ان کی عظمت کی سربلندی کے لیے یہی کارنامہ کافی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کامیابی کے بعد ہر جگہ مدارس اور تعلیمی ادارے اور بہت سے فلاحی اداروں کو بھی تعمیر کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فاطمی خلافت کی بغاوت سے بچنے کے لیے ہمیں دینی علم کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کفار کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے مدارس میں جنگ سے زیادہ دینی علوم پر توجہ دیتے تھے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ تلوار کی روشنی سے زیادہ قلم کی روشنی میں طاقت ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ دمشق کی ایک مسجد کے حصہ میں موجود ہے۔ تاریخ آج بھی صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتی ہے اور ہم مسلمان آج بھی ایسے ہی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہیں تاکہ ہم پھر سے واپس اپنا بیت المقدس حاصل کر سکیں جو کہ یہودیوں کے قبضے میں دوبارہ سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک اور سچا ایماندار لیڈر عطا فرمائے، یا پھر مسلمانوں کو اتنی طاقت دے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی طرح فتح کر سکیں۔